السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین, آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا. آج ایک سوموٹو کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ایک سوموٹو کیس کی سماعت کی. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پچھلے سال 2020 میں ایک سوموٹو ایکشن لیا تھا, جس میں تمام ملک کے جو ہائی ویز ہیں اور جو روڈوں کی اور ہائی ویز کی جو خستہ حالت ہے اس پہ نوٹس دیا گیا تھا. تو آج چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور آج پھر نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ایک رپورٹ پیش کی, جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا. اور اب انہوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے تقریباً ہائی ویز پہ جتنے بھی پاکستان میں جو ہائی ویز ہیں ان کی مرمت کے حوالے سے, ان پہ سہولیات کے حوالے سے, اور خاص کر اس پہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, جو کہ حادثات ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے. سماعت کے دوران آج چیف جسٹس آف پاکستان نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ ایک کرپٹ ترین ادارہ بن گیا ہے. اور چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہاں پہ بہت سارے ان کو بہت پیسہ ملتا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پیسے آخر جاتے کہاں ہیں, یہ پیسے کن کے جیبوں میں جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اب تک روڈ کی خستہ حالت ہے, روڈ پہ جو کوئی مرمت نہیں ہوتی جا رہی ہے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آئے دن ایکسیڈنٹس کے واقعات ہوتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں. دوسری جانب چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ روڈوں کی حالت اتنی خراب ہے, ہائی ویز کی حالت اتنی خراب ہے کہ اس پہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر پانی جمع ہو جاتا ہے, اور جب پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر حادثاتی واقعات ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, جن میں لوگوں کا قیمتی ضائع کا نقصان ہوا جاتا ہے. اس پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی طرف جانب سے ایک جو کنسلٹنٹ ہے, جو کہ انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی. انہوں نے کہا کہ جناب, اس سال کے رواں مالی سال کے آخر کے دوران تمام جو ہے نا روڈوں کی حالتیں خستہ ہو جائے گی. لیکن پھر بھی چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی ویز کے الانگ سائڈ دونوں اطراف پہ کوئی درخت نہیں ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے 2018 کا رپورٹ کا بھی حوالہ دیا کہ تقریباً 5119 لوگ جو ہیں, یہ 5219 ایکسیڈنٹس کے واقعات ہوئے, جن میں تقریباً 36,000 لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. تو اس کا کہا کہ یہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان کا خون کا جو ہے وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی پر ہے, کیونکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹیز ان روڈوں کی خستہ حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں کر رہی ہے. تو اب چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک مفصل رپورٹ طلب کی ہے. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان میں جو ہائی ویز ہیں ان کی تعداد پتہ نہیں کتنی زیادہ ہے, لیکن میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. وہ یہ کہ میں جب اکثر اپنے گاؤں جاتا ہوں نوشہرہ, تو یہاں سے جب میں موٹر وے پہ جاتا ہوں تو موٹر وے سے پھر جب برہان میں چلا جاتا ہوں تو برہان پہ مجھے اترنا پڑتا ہے جی ٹی روڈ پہ, کیونکہ وہاں سے تھوڑا ہمارا راستہ شارٹ ہوتا ہے. تو اس اسلام آباد کے ٹول پلازے سے لے کر برہان انٹرچینج تک جو عام جو کرایہ ہے وہ 70 روپے ہے. اس طرح پھر جب آپ جی ٹی روڈ پر جاتے ہیں برہان سے اٹھ کر آگے تقریباً کچھ کلومیٹر کے فاصلے پھر ہارو برج آ جاتا ہے, اور وہاں پہ بھی آپ کو 30 روپے دینا پڑتے ہیں. اس کے بعد پھر اٹک کا پل آتا ہے, اٹک کے پل پر بھی آپ کو کمیوٹرز کو 30 روپے دینے پڑتے ہیں. تو نوشہرہ پہنچتے تقریباً آپ کو ایک سفر کے لیے 130 روپے دینا پڑتے ہیں, اور اس طرح جب واپس آپ آتے ہیں تو وہی 130 روپے دینے پڑتے ہیں. لیکن یہ قابل امر بات یہ ہے کہ یہاں پہ روڈوں کی حالت بڑی خستہ ہے, روڈ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری ہے کہ جو ہائی ویز پہ ہیں, جب آپ موٹر ویز پہ تو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, موٹر ویز کے روڈ تو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, لیکن اس پر جو ہے کوئی پانی کا نظام نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں, تو اس کا کوئی اس طرح کوئی نہیں ہے. اس طرح ایک وہاں پہ جو موٹر ویز جو ہائیز پہ جو ہوٹلس ہیں وہ تقریباً ڈبل چارجز کرتے ہیں, بلکہ ٹرپل چارجز کرتے ہیں. وہاں ان کی جو سروس ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی. وہاں پہ جو فوڈ سپلائی کیا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں, لیکن ان کے ریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے واقعی جب اس پہ کیا تو اس کا صحیح سختی سے اس نے نوٹس لیا. ناظرین, آج چیف جسٹس آف پاکستان نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جو کارکردگی ہے اس کا سختی سے نوٹس لیا, اور اس پر ان کی پرفارمنس پر, اس کی کارکردگی پر سخت برہمی کا اظہار کیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے اب ملک کے تمام ہائی ویز پہ جو روڈوں کی جو حالت ہے یا چاہے وہ جو مرمت کا جو کام ہو رہا ہے اس کی مفصل رپورٹ طلب کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے ہائی وے سے یہ بھی رپورٹ طلب کی ہے, اور بتایا گیا ہے کہ اس رپورٹ میں بتایا جائے کہ اب تک کتنے ہائی ویز پر یا روڈوں پر
اور کتنے بھی ایکسیڈنٹس کے واقعات ہوئے ہیں اور اس میں کتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. تو یہ رپورٹ تفصیلات اب مانگی گئی ہیں. لیکن آج جو سماعت کے دوران جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ریمارکس دیے اور جو آبزرویشن دیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا گیا کہ سماعت کے دوران کہ چیف جسٹس گلزار احمد نے یہ کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹیز کو ملنے والی فنڈز کہاں جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو اتنے زیادہ فنڈز ملتے ہیں لیکن یہ فنڈز کہاں جاتے ہیں, کن کے جیبوں میں جاتے ہیں, اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ فنڈز کہاں جاتے ہیں. اتنے ہیوج فنڈ ان کو ملتے ہیں لیکن پھر بھی روڈوں کی حالت خستہ ہے, روڈوں کے سائڈ پر درخت وغیرہ نہیں ہے اور لوگوں کو وہ سہولیات نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے مزید کہنا تھا کہ NHA کہ کسی روڈ پر معیاری کام نہیں کر رہا, یعنی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کسی بھی روڈ پر جو ہے وہ معیاری کام نہیں کر رہا. ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب روڈوں پہ کام ہوتا ہے تو اس معیار کے مطابق کام نہیں کیا جاتا اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ روڈ دوبارہ خراب ہو جاتے ہیں. اور یہ ہم نے کئی بھی دیکھا ہے, پاکستان کے کئی علاقوں میں, پاکستان کے کئی شہروں میں ہم نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ NHA کی سڑکیں بارش کی پانی سے خراب ہو جاتی ہیں. یعنی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اب یہ عام کا ایک روٹینس ہے. ہماری گلیوں میں بھی جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو جب اس کا صحیح نکاس نہیں ہوتا تو وہاں پہ کھڈے بن جاتے ہیں, اور جب کھڈے بن جاتے ہیں تو وہ گلی کا جو روڈ ہے یا جو بھی حالت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اس طرح نیشنل ہائی ویز پر بھی جو یہ جب پانی کھڑا ہوتا ہے اور اس پہ جب گاڑیاں تیزی سے گزرتی ہیں تو اس پہ ایکسیڈنٹس کے واقعات ہوتے ہیں اور اکثر حادثات ہوتے ہیں جس میں قیمتی جانوں کا ضائع ہوتا ہے. اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ NHA کی کوتاہی کی وجہ سے سڑکوں پر لوگ مر رہے ہیں. اب وہی وہ بات کہ یہی جب روڈ خراب ہوتے ہیں اور پھر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کی کوتاہی کی وجہ سے وہ پھر ایکسیڈنٹس کے واقعات ہوتے ہیں اور لوگ پھر مر جاتے ہیں. اس طرح یہ بھی کہا کہ NHA میں ایک کرپٹ ادارہ بن چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی سخت آبزرویشن ہے کسی ادارے کے بارے میں, کیونکہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو کہ پورے ملک کے موٹر ویز, پورے ملک کے ہائی ویز کی ذمہ دار ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک معزز عدالت سے اور اتنی پاکستان کی بڑی عدالت سے اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ ریمارک کہ یہ ایک کرپٹ ادارہ بن گیا ہے. اور اب یہ اس کے پیچھے کیا ہے, اس ریمارک کے پیچھے کیا ہے, یہ کتنا سنگین آبزرویشن ہے ایک اتنے بڑے ادارے کے بارے میں جو کہ روڈوں کے بارے میں, جو کہ روڈوں کے ہائی ویز کا ذمہ دار ہے, لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے ذمہ دار ہے. تو اتنی ایک بہت بڑی آبزرویشن, خاص کر اس پہ کرپشن کا اور اس پر ان کی جو کارکردگی ہے, جو اس پہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں, یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے ایک بہت بڑے جو ہے اس کا جو ہے ایک قسم کا ایمبیرسمنٹ کا سچویشن ہے اس اتنے بڑے ادارے کے لیے کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور چیف جسٹس آف پاکستان جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں وہ کسی ادارے کے بارے میں اتنے سخت ریمارکس پاس کرتے ہیں. اس طرح انہوں نے ہائی وے کے زمینوں پر لیز, چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا, ہمارے دیکھیں سپریم کورٹ میں ایک اور بھی کیسز چل رہے ہیں جو کہ ریلویز کا ہے, جو کہ کراچی میں جو ریلویز کی جو زمینیں ہیں, جو ریلویز کے ارد گرد جو ریلوے ٹریک کی جو ارد گرد جو زمینیں ہیں, یہ بھی ایک کیس سپریم کورٹ میں ابھی تک پینڈ ہے. اس میں بھی تقریباً ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ جو زمینیں, جو ریلویز کی زمینیں ہیں وہ لیز پر دی گئی اور وہاں پہ لوگوں نے بلڈنگز کھڑے کر دیے ہیں, وہاں پہ ان لوگوں نے شاپنگ سینٹرز کھڑے کر دیے ہیں, وہاں پہ لوگوں نے گھر بنا لیے. اور وہ کیس اب وہ بھی ابھی وہ جاری ہے سپریم کورٹ میں. اس پہ کئی بار رپورٹیں بھی پیش کی ہیں, کچھ علاقوں کو, کچھ دکانوں کو مسمار بھی کیا گیا کیونکہ وہ سرکاری زمینیں. تو یہاں پہ ایک ادارہ نہیں ہے, ایسے بہت سے ادارے ہیں جو سرکاری زمینوں پہ لوگوں نے, گورنمنٹ نے یا اس میں ان کے جو اہلکار ہیں, جو ان کے جو ذمہ داران لوگ ہیں وہ لیز پر یہ زمینیں دیتے ہیں. اس پہ پتہ نہیں کہ گورنمنٹ کو کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ اوور آل سچویشن میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ یہاں پہ آج سپریم کورٹ کا روڈوں کے حوالے سے, نیشنل ہائی ویز کے حوالے سے یہ کیس تھا. تو اگر آپ اس پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پہ سرکاری زمینوں کو جو ہے وہ لیز پر دیا جاتا ہے. اس طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہائی ویز کی جو زمینیں ہیں اس پر بڑی بڑی ہوٹلیں بنائی گئی ہیں, پیٹرول پمپس بن گئے ہیں اور یہ لیز پر دی گئی ہیں. اور ان کی بھی کوئی تفصیلات نہیں ہے, شاید اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے اتنے بڑے ریمارکس دیے اس کے بارے میں. اس طرح انہوں نے کہا کہ NHA کو اتنے پیسے ملتے ہیں لیکن
کن کے جیب میں جاتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فنڈز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو NHA کو اتنی زیادہ فنڈز ملتے ہیں اتنے پیسے ملتے ہیں، لیکن یہ کن کے جیبوں میں جاتا ہے ان کا کوئی پتہ نہیں. اور وہ اس پرسپیکٹو میں یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ چونکہ روڈوں کی حالتیں خستہ ہیں اور لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے پھر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. جب روڈ خراب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جب ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹس میں پھر لوگ مر جاتے ہیں اور قیمتی جانوں کا ضائع ہوتا ہے. اس طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دیا کہ 2000 رپورٹ کے مطابق 12,894 روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے، جن میں 5,932 افراد جاں بحق ہوئے. یعنی یہ جو 2018 کی رپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان نے کوٹ کی کہ اس کے مطابق 12,894 روڈ ایکسیڈنٹس ہوئے اور ان میں جو ہے 5,932 افراد جاں بحق ہوئے. تو آج کی جو اس پر پھر بینچ کے ایک دوسرے رکن جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے ایک رپورٹ کی نشاندہی کی. انہوں نے کہا کہ آج کی خبر ہے کہ رواں مالی سال میں تقریباً 36,000 لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے. یعنی یہ بینچ کے جو دوسرے معزز رکن ممبر ہیں وہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل، انہوں نے آج کی پتہ نہیں انہوں نے کوئی رپورٹ پڑھی ہوگی، اخبار میں رپورٹ پڑھی ہوگی یا ٹیلی ویژن پہ کوئی رپورٹ دیکھی ہوگی. انہوں نے کہا کہ آج کی یہ خبر ہے کہ تقریباً رواں مالی سال کے دوران 36,000 لوگ روڈ ایکسیڈنٹس میں وفات پا گئے، جاں بحق ہو گئے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ہائی ویز اور جو ہمارے جو روڈز ہیں ان کا جو ذمہ داران ہیں وہ نیگلیجنس ہے، وہ غفلت کرتے ہیں اور وہ صحیح روڈ نہیں بناتے ہیں، جس کی وجہ سے قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. اس طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے جو یہ کیس میں جو آپ کو بتایا، یہ 2020 میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سو موٹو ایکشن لیا تھا روڈ کی خستہ حالت کے حوالے سے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے سماعت پر چونکہ اب غیر معینہ مدت کے لیے یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کیا رپورٹ پیش کرتی ہے. لیکن ناظرین یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے اور اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو کارکردگی ہے وہ ایسے طریقے سے ادا کریں اور لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کریں. اس طرح یہ بھی ہے کہ جو ہائی ویز پر جو ہے جو روڈز ہیں، جو ہائی ویز ہیں جن پہ جو سہولیات عوام کے لیے نہیں ہیں، اگر آپ جاتے ہیں، اب گرمی کا موسم ہے لیکن جب آپ موٹر ویز پہ جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ ناظرین ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ موٹر ویز پر نہیں جاتے ہیں، وہ جی ٹی روڈ پر پریفرنس دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. وہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جی ٹی روڈ پر تقریباً وہ سہولیات، اگر کسی کو گاڑی خراب ہو جائے تو وہاں پہ اکثر روڈز پر جو ہے نا وہ مطلب دیہی علاقوں میں یا کوئی ایسی جو کہ وہاں پہ جو رش ہوتا ہے وہاں پہ کسی مقام پر پہنچ جائیں تو جی ٹی روڈ پر کسی نہ کسی روڈ پر آپ کو مکینک مل جاتا ہے، آپ کو ہوٹل مل جاتے ہیں اور آپ کو بآسانی سے جو ہے وہ معیاری کھانا تو نہیں کہہ سکتا لیکن پھر بھی ان کے ریٹس جو ہیں وہ تقریباً وہ جو ہے وہ کبھی مطلب لوگوں کی رینج میں ہوتے ہیں. تو اکثر لوگ موٹر ویز کو وہ ایوائڈ کرتے ہیں بنسبت کہ وہ جی ٹی روڈ پر جائیں، کیونکہ موٹر ویز پر آپ کو وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کا ایک ہیلپ لائن ہے اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پہ الٹرنیٹ آپ کے لیے کوئی مستری وغیرہ نہیں ہوتی. اس طرح آپ کے لیے وہاں پہ موٹر ویز پر نہ کوئی پانی کا بندوبست ہوتا ہے. آپ گرمی کے موسم میں جا رہے ہیں، اگر آپ گاڑی میں اپنے ساتھ پانی نہیں جاؤ، اگر آپ کو پیاس لگ جاتی ہے یا آپ کو کوئی جائے ضرورت پیش آتی ہے تو صرف ایک ہی مقام پر کوئی دعوت جو قیام ہوتا ہے جو کہ وہاں پہ جو ہوٹلز ہوتے ہیں یا پیٹرول پمپس ہوتے ہیں. لیکن ایسا سہولت ہونا چاہیے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق تقریباً ہر کچھ فاصلے پر، کچھ 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سہولتیں مہیا ہونے چاہیے. میں نے اس حوالے سے آئی جی پیز کے جو موٹر ویز کے جو آئی جی پیز ہیں کلیم امام صاحب، میں نے اس سلسلے میں بات بھی کی ہے. اس پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو تقریباً میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ موٹرز وے پولیس جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے. خاص کر جو پچھلے سال جو کہ موٹر وے پہ ایک دردناک واقعہ ہوا تھا، ایک خاتون کا ریپ ہوا تھا اور وہاں پہ جو ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی تھی، اس کے بعد آپ کو موٹر ویز کی پولیس کیا کارکردگی انہوں نے بہتر کی ہے. یہ ایک الگ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ تقریباً مفصل ویڈیو میں آپ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ موٹر ویز کا میں وزٹ بھی کروں اور آپ کو باقاعدہ لائیو چیزیں میں دکھاؤں کہ ایسی کیا اب وہ کرنے جا رہی ہے بہتری کے لیے. تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. لیکن اب آج جو سماعت تھی وہ اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی اور اب چیف جسٹس آف پاکستان نے جو مفصل رپورٹ مانگی ہے اب امید کی جا رہی ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی سپریم کورٹ کے سامنے کیا رپورٹ پیش کرتی ہے. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.